14 فروری ویلنٹائنز ڈے محبت کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو لورز فیسٹیول ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اس دن جوڑے آپس میں ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اور تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس طبقے کا نہ تو کوئی دین سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی اخلاقی قدر کے پابند ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا آج کا نوجوان ان سے متاثر نظر آتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اور اس کی ہسٹری جانے بغیر وہ ان تہواروں کو، ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نوجوان ساتھیوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے کوئی پیغام جاری کرے۔ اپنے نوجوان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ اپنی خواہش نفس کے مقابلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ دین اسلام جو دین محبت بھی ہے، خیر خواہی کا دین ہے اور یہ دین حیا ہے۔ اسلام حیا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ موجودہ دور کا نوجوان جو اسلامی تعلیم سے بے بہرہ ہے، اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنی کے اندر کھو جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اپنے دین کو پریکٹس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان حضور کے پاس حاضر ہوا اور آ کر اس نے بڑی انوکھی بات کی۔ ظاہر سی بات ہے، جوان تھا اور جوانی میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب وہاں پر لوگ بھی موجود تھے۔ جب اس نوجوان کی بات سنی تو لوگ برہم ہو گئے اور قریب تھا اس کو مارتے پیٹتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بڑی شفقت کے ساتھ اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان میرے قریب ہو جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کی نفسیات سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز منفرد تھا۔ آپ نے شفقت کے ساتھ اس نوجوان سے سوال کیا کہ جس کام کی اجازت، جس فعل بد کی اجازت تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، اتحبونہ لامک، کیا یہی کام اگر تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے تو تم اس کو گوارا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ نوجوان سکتے میں آ گیا اور عرض کی، لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، میں آپ پہ فدا، میں آپ پہ قربان، لیکن میری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا اتحبونہ لابنتک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، میں ایسا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ محرم رشتے گنوائے۔ فرمایا، لی اختک، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرے تو وہ نوجوان ہر سوال کے بدلے یہ کہتا، اے اللہ کے رسول میں ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا۔ اس نوجوان کو بات سمجھ آ چکی تھی، ذہن صاف ہو چکا تھا، دل کی صفائی بھی ہو چکی تھی۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید محبت فرماتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، اور اس دعا کے اندر نوجوانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کا جو جذبہ تھا اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے نوجوان ساتھیوں کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اسی انداز میں سمجھانا چاہیے۔ وہ ناسمجھ ہیں، دین کی تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس جوان کے گناہوں کو بخش دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک فرما دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ نوجوان جب اس مجلس میں آیا تھا
تو اس کے ارادے کچھ اور تھے، لیکن جب اس مجلس سے گیا تو اس کا دل اس قدر صاف ہو چکا تھا، اس کا ذہن اس قدر کلیئر ہو چکا تھا، ساری زندگی وہ کبھی گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آج کے جوان کو بھی سوچنا چاہیے جو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پھول دینے میں کیا حرج ہے، تو ذرا اس سوال کو اپنے ذہن کے اندر دہرائیے کہ اگر وہ پھول آپ کی بہن کو پیش کیا جائے، آپ کی بیٹی کو پیش کیا جائے، آپ کی کسی محرم رشتہ دار کو پیش کیا جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ بےہودہ تہواروں کا ہمارے دین کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر کوئی تصور نہیں۔ محبت فطری جذبہ ہے، اپنے والدین سے محبت کیجیے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کیجیے، محرم رشتہ داروں سے محبت کیجیے، اور دین اسلام میں کسی بھی نامحرم سے اس طرح کے تعلقات رکھنا، تحائف دینا، پھول پیش کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔